الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 18ویں پارے کی سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کی اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نشانات پر نہ چلو، شیطان کو فالو نہ کرو، اسی لیے کہ جو شیطان کی بات مان کر چلے گا تو وہ تو فحاشی اور ناپسندیدہ کاموں کا حکم دیتا ہے، اس کا تو کام ہی ورغلانا، بہکانا، پھسلانا، گرانا، قدم متزلزل کرنا، ڈگمگا دینا،
اور تمہیں گمراہ کرنا ہے۔ وہ تو ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا بھی دشمن تھا۔ اس نے تو قسم کھا رکھی ہے وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، لمبی لمبی امیدیں دلواؤں گا، اور اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے پر انہیں آمادہ کروں گا۔ یہ تو اس کا مشن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ بات نص سے ثابت ہے۔ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ اب خطوات ما بین القدمین، بعض مفسرین نے لکھا دونوں قدم کے درمیانی جگہ کو خطوہ کہتے ہیں، یا جس جگہ پر وہ پاؤں رکھے جو نشان پڑ جائے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ خطوہ کا ایک مطلب کہ اس کی طرح کام نہ کرو، نزغن وہ جو وسوسے ڈالتا ہے اس میں مبتلا نہ ہو جانا، یا ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے دور کرنے کا سبب بنے وہ نہیں کرنا۔ بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نہیں ماننا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ گویا کہ وہ تمام معاصی اور گناہ جو زبان سے ہو وہ بھی چھوڑ دو، جو دل سے ہو وہ بھی چھوڑ دو، جو کھلے عام ہو وہ بھی چھوڑ دو، جو چھپ چھپ کر کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اب اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں ایک خصوصی گناہ سے روکا گیا تھا، اور وہ فحاشی، عریانیت اور بے حیائی کا گناہ تھا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب، آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوں گے، دردناک عذاب ان کو ملے گا۔ تو پچھلی آیت میں ایک خاص گناہ بے حیائی اور فحاشی سے روکا گیا، اور لا تتبعوا خطوات الشیطان میں عمومی گناہوں سے روکا گیا۔ فحاشی بھی نہیں کرنی، شراب بھی نہیں پینی، زنا بھی نہیں کرنا، قتل بھی نہیں کرنا، رشوت بھی نہیں لینی، سود کا لین دین بھی نہیں کرنا، ملاوٹ بھی نہیں کرنی، جھوٹ بھی نہیں بولنا، جھوٹی قسمیں بھی نہیں کھانی، عیب بھی نہیں چھپانا، عیب چھپا کر مال بھی نہیں بیچنا، غصہ بھی نہ کرنا بیجا، حسد بھی نہ کرنا، بغض بھی نہ کرنا، قتل بھی نہ کرنا، کسی کو غلط اشارے بھی نہ کرنا، الزام بھی نہ لگانا، تانے بھی نہ دینا، غیبت بھی نہ کرنا، تمسخر بھی نہ اڑانا، کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے ایذا بھی نہیں پہنچانا، کسی کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑنا، جاسوسی نہیں کرنا، تہمت
میں نہیں لگنا، کسی کے عیوب پتہ چل جانے پر پردہ فاش نہیں کرنا، لوگوں کو بتاتے نہیں پھرنا، تمام گناہوں سے منع کیا گیا۔ لیکن اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عمومی گناہوں میں تو فحاشی کا گناہ بھی شامل تھا، عریانیت کا گناہ بھی شامل تھا، بے حیائی کا گناہ بھی شامل تھا، اس کو الگ سے ذکر کیا، گویا کہ وہ گناہ سب سے خطرناک ہے۔ اسی لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ ایک موقع پر فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی نہیں رہتا۔ ایک موقع پر فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس میں حیا نہ رہے جو جی چاہے کرتا پھرے۔ اسی لیے باطل اور کفر وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ ریسرچ کرتا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس سے مسلمانوں کی کمر ٹوٹ سکتی ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس میں مبتلا ہو جانے سے اللہ کی مدد ان سے اڑ جائے گی، وہ کون سا گناہ ہے جس سے اعمال میں روحانیت نہیں رہتی۔ تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ وہ فحاشی اور عریانیت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں کہاں شیطان کے دو کام ہیں، یأمر بالفحشاء والمنکر۔ بعض مفسرین نے لکھا فحشاء اسے کہتے ہیں جس کو شریعت نے بھی برا کہا، عقل بھی برا کہے، لوجیکلی بھی وہ بات سمجھ میں نہ آئے، شریعت نے بھی اس کو برا کہا اور عام انسان کی عقل بھی اس کو برا کہے، وہ فحشاء ہے۔ اور منکر وہ ہیں جس کو شریعت نے برا کہا، اگرچہ عقل کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کافر ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکھتا ہے، تولتا ہے، جانچتا ہے، ویریفائی کرتا ہے، لیکن مومن وہ عقل سے زیادہ شریعت کو فوکس کرتا ہے۔ اللہ نے حرام قرار دے دیا، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ فحشاء سے مراد زنا ہے، شیطان زنا کی بات کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، کنونس کرتا ہے۔ اور منکر سے مراد جو زبانی بیہودہ گوئی یا بد کلامی ہوتی ہے، ان دونوں سے شریعت نے روکا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، ای لا تتبعوا باشاعتکم الفاحشہ، شیطان کی بات نہ مانو، اٹ مینز کہ بے حیائی کو نہیں پھیلاؤ۔ پچھلی آیت میں بھی یہ بات تھی، ان تشیع الفاحشہ، شیطان اور اس کے چیلوں کا کام فحاشی کو پھیلانا۔ مسلمانوں تم نے فحاشی کو نہیں پھیلانا۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے پاکستان میں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ والے پاکستان میں، پاکستان کا مقصد کیا، محمد الرسول اللہ والے پاکستان میں لاکھوں لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، اس پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق بنے ہوئے آئین والے پاکستان میں
گاہیں بگاہیں فحاشی اور عریانیت کو پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور حال ہی میں یہ جو ٹرانسجینڈر ایک بل پاس ہوا ہے، میں نے گزشتہ 2 جمعوں میں اس پر بات کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے، یہ کوئی پہلا اٹیک نہیں ہے، یہ ان کا پہلا وار نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ حق اور باطل کا یہ ٹاکرا ازل سے چلا ہے، ابد تک چلے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ 1994 میں 94 میں مصر قاہرہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو آزاد خیال بنانے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے 1 سال بعد 95 میں بیجنگ کے اندر دوسری کانفرنس ہوئی، جس میں عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا کر صدائے احتجاج بلند کر کے نعرے لگا کر پلے کارڈ نکال کر انہیں باہر لایا گیا۔ ایجنڈا وہی ہے، کسی طرح معاشرے میں فحاشی پھیل جائے، کسی طرح مسلمان کی عورت جس کا زیور پردہ ہے وہ پردہ اتر جائے، کسی طرح مسلمان عورت قرن فی بیوتکن جو گھر کی ملکہ ہیں وہ 4 دیواری سے باہر آ کر شو پیس اور معاشرے کی زینت بن جائے۔ پھر سن 2000 میں بیجنگ +5 ایک کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کا نام ہے ویمن جینڈر کوالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار 21st سینچری۔ اس میں عورتوں کے حقوق کے نام پر جو قراردادیں پاس ہوئی، اس کی پہلی شق یہ تھی کہ عورت گھر کے کام کرنے کی پابند نہیں ہے، شوہر اس سے گھر کے کام، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، جھاڑو مارنا، کپڑے پریس کرنا، بچوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنا، شوہر اپنی بیوی سے یہ کام نہیں کروا سکتا۔ اور اگر عورت یہ کام کرے گی تو معاوضہ طلب کرے گی۔ یہ 94 پھر 95 پھر 2000 بیجنگ +5 کانفرنس میں یہ چیزیں ہوئی تھی، لیکن اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی۔ باقی یہ کوششیں ان کی اب سے سٹارٹ نہیں ہوئی، اور ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتے جی عورت اپنے شوہر کو کھانا نہیں بنائے۔ عورت مارچ کے نام پر جو پلے کارڈز اور بینر اٹھائے گئے، اس میں کیا لکھا تھا؟ اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ یعنی بیوی اپنے شوہر کو نکاح کے ذریعے سے جن کا رشتہ بندھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جنہوں نے عمل کیا ہے، دونوں خاندانوں کے باہمی مفاہمت سے جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں، یہ بیوی اپنے شوہر کے کام نہ کرے، ہاں ایئر ہوسٹس بن کر غیروں کے لیے کھانا گرم کرتی رہے، بس ہوسٹس بن کر غیر مردوں کو پانی پلاتی رہیں، ویٹریس بن کر غیر مردوں کو سرو کرتی رہیں، اور مساج کے نام پر غیر مردوں کے جسم کی مالش اور گناہ کے کام کرتی رہیں، لیکن اپنے مرد کی خدمت کرے گی تو عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات انہوں نے کہی
کہ ہومو سیکس کو نارمل سیکس قرار دیا جائے، نعوذ باللہ، یعنی مرد مرد سے اپنی شہوت پوری کرے، اس کو لیگلائز کیا جائے۔ یعنی جو لوط علیہ السلام کی قوم نے جو غلط فعل کیا اور روئے زمین پر سب سے پہلے انہوں نے جو یہ گناہ کیا، فطرت کو جو انہوں نے تبدیل کیا، اس فطرت کو تبدیل کرنے کی پاداش میں جو ان کی بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا، انہوں نے فطرت کو پلٹا، اللہ نے ان کی بستی کو پلٹا، اور پھر اوپر سے مسومہ پتھر نشان زدہ ان پر برسائے گئے اور ان کو مسخ کیا گیا۔ جو گناہ اس وقت انہوں نے کیا تھا، یہ کہتے ہیں اس کو لیگلائز کیا جائے، اس کو نارمل سیکس قرار دیا جائے، اس کی اجازت دی جائے۔ تیسری بات کہ عورت جو حمل اٹھاتی ہے، پیٹ میں جو 9 مہینے حمل ہوتا ہے اور پھر وضع حمل، بچہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے، یہ جو عورت تکلیف اور مشقت اٹھاتی ہے، اس پر بھی اپنے شوہر سے اجرت اور معاوضہ طلب کرے۔ اور یورپ میں اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک عورت اپنا مادہ منویہ دوسرے مرد کا مادہ منویہ لے کر کسی تیسری عورت کے پیٹ کو کرائے پر لیتے ہیں، اس میں وہ مادہ منویہ ڈالا جاتا ہے، اس کے حمل میں ان کے بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ یعنی خاندانی جو سسٹم ہے ان کا تو تباہ ہو چکا، مسلمانوں کا بھی تباہ ہو جائے، نسب رہے ہی نہیں، کسی کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو، کسی کو اپنی ماں کا پتہ نہ ہو، کسی کو اپنی خالہ کا پتہ نہ ہو، جانوروں کی طرح ہر آدمی ہر عورت سے ہر مقام پر جنسی خواہش کو پورا کرتا ہوا نظر آئے۔ اس ایجنڈے پر یہ کام سالوں سے ہو رہا ہے اور اب نئی نئی شکلوں میں آپ کے لیے خوشنما ٹائٹل دے کر پیش کیا جاتا ہے۔ بظاہر کہتے ہیں خواجہ سراؤں کے حقوق ہے، حالانکہ جو خواجہ سراؤں کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس ٹرانسجینڈر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے حقوق نہیں ہے کہ ایک مرد جو پیدائشی مرد ہے، جو جینون مرد ہے، وہ نادرہ میں جا کر یہ کہیں کہ میں اپنے اندر عورتوں والی فیلنگ محسوس کر رہا ہوں، مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے۔ عورت جا کر کہیں میں اپنے اندر مردوں والی فیلنگز محسوس کر رہی ہوں، مجھے مرد ڈکلیئر کیا جائے۔ تو اب تک 2018 کے بعد مارچ میں سینٹ میں اور اگست میں نیشنل اسمبلی میں جب اس کو چوری چھپے پیش کیا گیا، پاس کیا گیا، اس کے بعد سے اب تک 30,000 درخواستیں موصول ہوئی، 16,000 مردوں نے اپنی جنس عورت میں تبدیل کرنے اور 12,000 عورتوں نے اپنی جنس مردوں میں تبدیل کرنے کی درخواست دی۔ خواجہ سراؤں نے 28 یا 29 درخواستیں دی ہیں۔ ایک سس جینڈر ہوتا ہے جو مکمل مرد ہوتا ہے یا مکمل عورت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس زمانے سے ان کی کمپین چل رہی تھی۔ اسی طرح ایک شق اس میں یہ تھی کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اصرار کرے اور عورت نہ آئے، عورت کا عذر نہیں ہے پھر بھی نہیں آ رہی، عورت فزیکلی ٹھیک ہے پھر بھی نہیں آ رہی، تو اگر مرد اصرار کرتا ہے تو اس کو میریٹل ریپ قرار دیا جائے، اس کو زنا بالجبر قرار دیا جائے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اپنے پاس اپنے بستر پر بلائے اور عورت بغیر کسی مجبوری کے منع کر دے، شوہر ناراض ہو جائے، ساری رات اس عورت پر لعنت برستی رہے گی۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے جو شق پاس کی کہ اگر مرد عورت کو اپنے پاس بلاتا ہے تو یہ میریٹل ریپ اور زنا بالجبر اور زیادتی میں شامل ہوگا۔ اسی
طرح ایک شق اس میں یہ تھی کہ جسم فروشی، جس کو پروسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، یہ جو عورتیں گناہ کرتی ہیں، اس کے مراکز بنے ہوئے، کہاں اس کو ایک عام کاروبار قرار دیا جائے، اس کو ایک مقدس پیشہ قرار دیا جائے۔ جیسے ٹیچنگ ایک شعبہ ہے، نرسنگ ایک شعبہ ہے، ڈرائیونگ ایک شعبہ ہے، کاؤنسلنگ ایک شعبہ ہے، کنسلٹنسی ایک شعبہ ہے، انجینئرنگ ایک شعبہ ہے، میڈیکل ایک شعبہ ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح پروسٹیٹیوشنز کو، جسم فروشی کو، گناہ کرنے والی عورتوں کے اس گھناؤنے کام کو لیگلائز کیا جائے، ان کو پروٹیکشن دی جائے، ان کو تحفظ دیا جائے، ان کو مراعات دی جائے، اور اس کو ایک مقدس پیشہ ڈکلیئر کیا جائے۔ اور ایک شق اس میں یہ تھی، یہ میں آپ کو جینڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس 2000 میں بیجنگ پلس میں جو چیزیں انہوں نے جاری کی تھی وہ بتا رہا ہوں۔ اور ایک شق یہ تھی کہ وراثت اور طلاق میں مرد اور عورت میں برابری ہو۔ شریعت میں یہ ہے کہ طلاق کا حق کس کو حاصل ہے؟ مرد کو، عورت کو نہیں ہے، وہ ناقصات العقل ہے۔ مرد کو اختیار دیا، الرجال قوامون علی النساء، جو ایک سپیریئر بنایا ہے وہ مرد کو بنایا۔ یہ کہتے ہیں نا برابری۔ ان سے کہو تمہارے جو آفیسز ہیں اس میں بھی برابری کرو، یہ باس ہیں اور یہ چیئرمین ہیں اور یہ سی ای او ہیں اور یہ ڈائریکٹر ہیں اور یہ اسسٹنٹ ہیں اور یہ اس کے بعد فورمین ہیں اور یہ اس کے بعد انچارج ہیں اور یہ 4 گریڈ ہے، اس کو بھی ختم کرو۔ وہاں تو تم برابری نہیں کرتے، تمہاری اسمبلی میں تو برابری نہیں ہوتی، تمہارے نظام تعلیم میں تو برابری نہیں ہوتی، تمہارے بچے او لیول میں اے لیول میں پڑھے، لاکھوں روپے فیس دے، غریب کا بچہ سرکاری اسکول میں اپنا وقت ضائع کرتے رہے۔ پیسوں میں برابری نہیں ہے، آفیسز میں برابری نہیں ہے، جاب میں برابری نہیں ہے، لیکن اسلام کے حقوق میں تمہیں برابری کا خیال آتا ہے۔ کہتے جی طلاق کا اختیار جس طرح مرد کو اسی طرح عورت کو بھی ہو، حالانکہ قرآن کہتا ہے للرجال علیہن درجہ، اور کہتے وراثت میں برابری۔ شریعت نے کہا مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1، یعنی عورت کو مرد کا آدھا ملے گا۔ کہتے جی یہ بڑا ظلم ہے، دیکھو عورتوں کو آدھا مل رہا ہے، مرد کو ڈبل مل رہا ہے۔ میرے بھائی، ایک عورت کو اگر آدھا نہ ملے تو بھی احسان ہے، یہ آدھا جو شریعت دے رہی ہے یہ بھی اس پر احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت جب پیدا ہوئی کفالت مرد کر رہا ہے باپ بن کر، عورت بڑی ہوئی نکاح ہوا کفالت مرد کر رہا ہے شوہر بن کر، عورت بوڑھی ہوئی کفالت مرد کر رہا ہے بیٹا اور بھائی بن کر۔ عورت پر فائنینشل برڈن، اکنامک برڈن شریعت نے ڈالا ہی نہیں۔ پیسہ کمانا مرد نے ہے، گاڑی چلانی مرد نے ہے، اسکول کی فیسز دینا وہ مرد نے ہے، نان نفقہ اور سکنا اور رہائش کا انتظام کرنا یہ اخراجات مرد کے ذمے ہے۔ اللہ نے سارا برڈن مرد پہ ڈالا، عورت کو 1 روپیہ نہ ملتا تو بھی انصاف اور احسان تھا، لیکن شریعت نے پھر بھی عورت کو آدھا حصہ دیا، اور آدھا حصہ میراث میں دیا۔ مہر جو ملتا ہے وہ الگ ہیں، جہیز میں جو سامان ملتا ہے وہ الگ ہیں، خلا میں سیٹلمنٹ کے اوپر جو تحفے ملتے ہیں وہ الگ ہیں، طلاق احسن کی صورت میں مستحبات کے درجے میں جو گفٹ ملتا ہے وہ الگ ہے۔ بہرحال وہ اس کا لوجیکلی جواب تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں، وراثت میں بھی مرد اور عورت برابر ہو۔ اور یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہیں یہ سب سے پہلے 1910 میں، یعنی 1.25 صدی پہلے سان فرانسسکو میں ایک گے بار
یہ قائم ہوا تھا، اس کے بعد امریکہ میں قائم ہوئے، کسی طرح اختلاط مرد و زن کی کوششیں کی گئی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، کہنے کا مقصد، اتنی ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ لوگ اپنی پارٹی کی محبت میں، اپنے پارٹی لیڈر کی محبت میں اندھے ہو کر کہتے ہیں ارے جی یہ تو کوئی خاص وہ نہیں ہے، علماء نے اس کو یوں بنا دیا، ان کی مراد تو یہ تھی۔ دا دور سادہ نہ دی، یہ اتنے سادہ نہیں ہے، یہ ٹاپ کے وہ ہیں جو نام لینا مجھے بھی اس وقت اچھا نہیں لگتا، یہ بڑے خبیث ہیں، یہ سادے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی، پھر وہ لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں، لوگوں کو وہاں بلا کر تعلیم دیتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں، مائنڈ گرومنگ کرتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں، ان کو سبسڈیز اور مراعات ملتی ہیں، ان کے بچوں کو یورپ کے ویزے ملتے ہیں، ان کے پاسپورٹ پر ملٹیپل ویزے لگتے ہیں، ارے ان کو زمینیں ملتی ہیں، جائیدادیں ملتی ہیں، ان کے آباء و اجداد نے ان کی مالشیں کی ہیں، ان کی خدمت کی ہیں، یہ آج ان کے ایجنڈے پر عمل کرتے۔ کبھی جبری اسلام بل آ گیا، کبھی حدود آرڈیننس کو چینج کر دیا، کبھی حزبہ بل کی کاپیاں انہوں نے پھاڑ دی، کبھی ڈومیسٹک وائلنس بل لے کر آ گئے، کبھی ٹرانسجینڈر ایکٹ لے کر آ گئے۔ یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جب تک اس ملک میں علماء موجود ہیں، حق بتانے والے موجود ہیں، تبلیغ کرنے والے موجود ہیں، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے موجود ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر جہاد کرنے والے موجود ہیں، ختم نبوت کے پروانے موجود ہیں، اس ملک میں ان کی بدماشی نہیں چلے گی۔ ہم مانتے ہیں اس ملک میں کرپشن بھی ہوتی ہے، اس ملک میں صفائی کا نظام بھی نہیں ہے، اس ملک میں انصاف بھی فراہم نہیں ہوتا۔ انصاف فراہمی میں اس کا نمبر 130 ہے، کرپشن میں اس کا نمبر 140 ہے، گندگی میں اس کا نمبر بہت آخر میں ہوگا، فرقہ واریت اور جھگڑوں میں یہ بہت بدنام ہے۔ لیکن خدا کی قسم، ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر جان کی بازی لگانے میں یہ ملک پہلے نمبر پر تھا، ہے اور رہے گا۔ جب بھی اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی بھی بل پیش ہوتا ہے، کبھی پتہ جلدی چلتا ہے، کبھی دیر سے چلتا ہے، بعض اوقات یہ اتنے چوری چھپے پیش کرتے ہیں کہ جس دن اسمبلی میں علماء موجود نہ ہو، جس دن کورم پورا نہ ہو، یہ بڑے خطرناک منصوبے سے خفیہ طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ اتنے مختلف محاذوں سے اٹیک کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض اوقات ہمیں بھی 1 سال بعد 2 سال بعد پتہ چلتا ہے، لیکن پتہ چلنے کے بعد کوئی عالم اطمینان سے نہیں بیٹھتا، کوئی مذہبی جماعت کسی بھی مسلک کی ہو، خدا کی قسم ناموس رسالت پہ کوئی سودے بازی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں، کوئی دھمکی برداشت نہیں، کسی لالچ میں آنے والے نہیں۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں، بتاتے رہیں گے، اس ملک کے لیے جو لاکھوں لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ تو اس بل کی جو منافع اسلام ہے، جس سے فحاشی اور یانیت پھیلے گی، جس سے وراثت اور طلاق اور اسلامی حدود وہ ڈسمس ہو جائیں گے، جس سے خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا، جس سے فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا، جس سے معاشرے کی اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے گا، جس سے بھلے برے میں تمیز نہیں رہے گی، جس سے مرد و زن کے اختلاط اور مکس گیدرنگ کی راہیں ہموار ہوگی، جس سے جسم فروشی پروسٹیٹیوشنز کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ آپ نے علماء کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، علماء کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، علماء کے ساتھ وابستگی کو مضبوط کرنا ہے۔ جب تک اس امت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط ہوگا، جب تک اس امتی کا رشتہ اپنے آقا کے ساتھ مضبوط ہوگا، اینکر آف دی شپ جیسے بحری جہاز کا رسہ ہوتا ہے، اتنا موٹا لنگر ہوتا ہے،
ایسا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ ہو جیسے صحابہ کا تھا. آگ میں کودنا پڑا, کود گئے, رشتہ نہیں ٹوٹا. سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی, لگا لی, رشتہ نہیں ٹوٹا. اولاد قربان ہو رہی ہے, ہو گئی, رشتہ نہیں ٹوٹا. سینے کو چھلنی کروا دیا, رشتہ نہیں ٹوٹا. دودھ پیتے بچے کو لحاظ الیوم ارضعتہ کہہ کر پیش کر دیا, رشتہ نہیں ٹوٹا. وطن چھوڑنا پڑا, رشتہ نہیں ٹوٹا. تپتی ہوئی ریت پہ بلال لیٹا, رشتہ نہیں ٹوٹا. آگ کے انگاروں پر خباب لیٹا, رشتہ نہیں ٹوٹا. پسلیہ ابو فقیہ کی ٹوٹی, رشتہ نہیں ٹوٹا. سمیہ دو لخت ہو گئی, رشتہ نہیں ٹوٹا. زنینا کو آنکھوں کے تانے ملے, رشتہ نہیں ٹوٹا. عمار اور یاسر کو مشق ستم بنایا گیا, رشتہ نہیں ٹوٹا. طائف کی سرزمین میں پتھروں کی بارش ہوئی, رشتہ نہیں ٹوٹا. شعب ابی طالب میں 3 سال پتے چبائے, رشتہ نہیں ٹوٹا. خندق میں پیٹ پر پتھر باندھے, رشتہ نہیں ٹوٹا. زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر شہید ہو گئے, رشتہ نہیں ٹوٹا. بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی, رشتہ نہیں ٹوٹا. آگ کی کڑائی میں جلتے تیل میں ڈال دیا گیا, جل گئے, رشتہ نہیں ٹوٹا. ارے نبی کے ساتھ یہ رشتہ, یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اس سازش میں کامیاب نہیں ہوگی. اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا, وفا کا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو نبی سے یہ رشتہ مضبوط بنانا ہے. اب مضبوط کیسے ہوگا؟ زیادہ ٹی وی دیکھ کر, زیادہ ڈرامے دیکھ کر, زیادہ فلمیں دیکھ کر, زیادہ میچز دیکھ کر. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ میچ نہ کھیلیں, میچ نہ دیکھیں, اتنا بڑا فتویٰ میں نہیں لگاتا. لیکن ایک آدمی وہ ایک چھکا لگا کر سب کا ہیرو بن جاتا ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اس کی طرح لاکھوں لڑکے تھے جو گرین شرٹ کا حصہ بننے کے لیے 20 سال سے کوششیں کر رہے ہیں. انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, وہ عالم نہیں بنے, انہوں نے مزدوریاں نہیں کی, انہوں نے ماں باپ کے بڑھاپے اور سفید بال اور جھکی ہوئی کمر کا خیال نہیں رکھا, انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. وہ جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ارے ہمارا ہیرو تو وہ ہو جو محمد الرسول اللہ کی ناموس پہ قربان ہو جائے. ہمارا ہیرو تو وہ ہو جس کے سر پر نبی کا امامہ, چہرے پر نبی کی سنت, ہاتھ میں نبی کی تلوار, جیب میں نبی کی مسواک, چہرے پر نبی کی سنتوں کا نور, بدن پر نبی کی سنتوں والا لباس ہو, جو نبی کی ناموس پر دنیا کفر کے سامنے ایمان کو لرزہ بر اندام کر دے. وہ ہمارا ہیرو ہونا چاہیے. جس دن میچ ہوتا ہے اس دن نمازی کم ہوتے ہیں, اس دن درس میں مجمع کم ہوتا ہے, اس دن شاید شب جمعہ میں لوگ کم جاتے ہیں. میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ مسلمان کا ایمان. رشتہ اس سے مضبوط ہوگا. رشتہ مضبوط ہوگا مسجد میں آپ کا آنا جانا زیادہ ہو, مدرسے میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو, خانقاہوں میں آپ کا آنا جانا زیادہ ہو, تبلیغ میں آپ کا پھرنا زیادہ ہو, قرآن کی تلاوت میں اسکرین ٹائم 7 گھنٹے, قرآن 7 منٹ بھی نہیں, اور کہتے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یہ نعرے اکابر کو جچتے تھے, مجھے اور آپ کو نہیں جچتے. پورا سال گزر جاتا ہے, قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, نعرے بڑے بڑے لگا رہے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, زندگی غیروں کے طریقے پر گزر رہی ہے. تو میرے محترم دوستو, آپ نے پہچاننا ہے. میں یہ نہیں کہتا کس سیاسی پارٹی میں جاؤ کس میں نہیں جاؤ, لیکن جب کسی سیاسی پارٹی کا منشور شریعت سے ٹکرائے اور کلیش کرے, خدا کے لیے اس کا حصہ نہ بنو. علماء جیسے بھی ہیں ان سے کمی بھی ہو جاتی ہے, کمزوری بھی ہو جاتی ہے, دیر سویر بھی ہو جاتی ہے, کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے, لیکن انشاءاللہ
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ میری امت کے اکثر علماء کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔